الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کی تفسیر اور اس سے حاصل ہونے والی باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. گزشتہ درس میں 5 باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی تھی. چھٹی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ ان تمام لوگوں کا رد کر دیتی ہے جو یہ وہم پال رکھے ہیں جنہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے. جنہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے یا یہ وہم اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ آیت رد کرتی ہے ان کے اس نظریے کو، اس وہم کو باطل قرار دیتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا افئن مات، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یعنی ان کا انتقال ہو جائے، اور قتل یا انہیں قتل کر دیا جائے یعنی شہید ہو جائے، تو 2 امکانیات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ. ایک تو موت کا تذکرہ اور دوسرا قتل کیے جانے کا تذکرہ. تو اس سے ہمیں بالکل معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے دنیاوی زندگی جو جسدی زندگی کہلاتی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر حیات برزخ میں جا چکے ہیں. تو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے طرح زندہ ہے، یہ عقیدہ انتہائی باطل عقیدہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، لیکن یہ حیات، یہ زندگی، ہم نے بتایا فرق یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوا کرتی ہے. یہ ان کی شان و عظمت ہے، لیکن بقیہ نہیں تھا. اور اسی طرح انبیاء کی جو جسم ہوا کرتے ہیں انہیں مٹی کھاتی نہیں، یعنی ان کا جسم سڑتا نہیں، بوسیدہ نہیں ہوتا ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے. یہ بھی سب مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح سے زندہ ہے، حیات ہے جس طرح سے دنیا میں. یہ حیات برزخی ہے اور حیات برزخی کے احکامات بالکل الگ ہوا کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بالکل نقل ہوتا ہوا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا گیا، نہ تو آپ کو تیر مار کے قتل کیا گیا، نہ تو آپ کا تلوار سے قتل کیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال آپ کے بستر پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بستر پر، یہ ہر کوئی جانتا ہے. لیکن یہ بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تھا کہ وہ جو خیبر کے وقت جب ہم نے وہ جو کھانا کھایا تھا اور اس میں زہر ملا ہوا تھا، اس کے کھانے کا، اس لقمے کا اثر میں آخری وقت میں محسوس کر رہا ہوں. یہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو زہر تھا وہ زہر اب میری رگوں کو کاٹ دیا ہے یا کاٹ دے گا. اسی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کی موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے. بعض تابعین نے یہ کہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ زہر بہت پہلے دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس زہر کے اثر کو روک دیا تھا جب تک آپ کے کا وقت نہیں متعین ہوا، یعنی جو جانے کا وقت جو ہے وہ نہیں آیا. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس زہر کے اثرات کو روک دیا تھا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں کہ وہ سبب کو روک بھی دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن اللہ کیونکہ مسبب الاسباب ہے اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو سبب ہوتا ہے وہ اپنا اختیار نہیں رکھتا، مسبب الاسباب اس میں اثر ڈالتا ہے تب وہ اثر کرتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں. تو بہرحال کہنے مقصود یہ ہے کہ
چونکہ اسی اثرات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہوا، اس لیے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کہلاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں اس طرح سے آیا کہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان دنوں میں مبشر جو کہ زید بن حارثہ کی بیوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے وفات کے وقت، بیماری کا وقت چل رہا ہے، سوال کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے متعلق یہی سمجھتی ہوں کہ وہ زہر آلود بکری جو اس نے آپ کے ساتھ خیبر میں کھائی تھی وہ اسی سے متاثر ہوا تھا۔ ایک صحابی کا انتقال بھی ہوا تھا کیونکہ انہوں نے تو پورا کھا لیا تھا اور ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ایسے ہی ہو گیا تو وہ متاثر ہو گئے تھے، یعنی ان کے بیٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ مجھے بھی اپنے بارے میں یہی گمان ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ میری رگیں جو ہے کٹ رہی ہیں، یعنی اسی زہر کی وجہ سے جو رگیں، اور ایک رگ جس کا نام یہاں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اس رگ کو یہ پیٹھ میں وہ رگ ہوتی ہے اور وہ زہر کے اثر سے کٹ رہی ہے، تو وہ وقت اب آ گیا ہے کیونکہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو وہ رگ اب کٹ جائے گی اور میرا انتقال بھی ہو جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کے لیے موجود ہے، تو اس اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، تو یہ ان کا رد کرتی ہے آیت کریمہ۔ ساتویں بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، اس کو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایڑیوں کے بل پیچھے آنے کے لیے کہا ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے آئے گا، پلٹے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچائے گا۔ تو ارتداد جس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام چھوڑ دینا، ایمان چھوڑ دینا اور مرتد ہو جانا، کوئی اور چیز جو ہے منتخب کر لینا، کوئی اور چیز اپنا لینا، اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ اور ارتداد کو یہاں پر تعبیر کس طرح سے کیا ہے؟ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح کی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹنا کس کو کہتے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹنا کس لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آدمی کے پاس اب کچھ رہ نہیں گیا ہے، آدمی اب حق پر نہیں ہے، پیچھے پلٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے، دلیل پر ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، نور پر ہوتا ہے، روشنی ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ پیچھے نہیں جاتا۔ اسلام اپنانا یہ روشنی کو اپنانا ہے، اسلام اپنانا گویا اپنے آپ کو دلیل اور برہان پر چلانا ہے، اور اسلام چھوڑ دینا یہ گویا پیچھے پلٹ جانا ہے، اندھیری کی طرف چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کچھ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، یہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، گویا یہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہے ہیں، اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسلام کو چھوڑ دینے کو ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹنے کے کہا ہے، مطلب یہ ہے کہ صحیح راستہ اسلام کا ہی راستہ ہے، باقی سارے راستے اندھیرے ہیں، روشنی نہیں ہے، وہ بے علم ہے، اس میں علم نہیں ہے، برہان نہیں ہے۔ اور آٹھویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں ملحدین کا رد ہوتا ہے، ملحدین جو خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں یا کمیونسٹ جسے کہتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ اور ملحدین کیا کہتے ہیں، ان کا کہنا کیا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام رجعیت کا نام ہے، یعنی پسماندہ، اسلام نے لوگوں کو پیچھے کیا ہے، دنیا کو آگے نہیں کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ملحد، اس لیے اسلام کو کچھ نہیں مانتے وہ۔ تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ خود رجعیت پسند ہو، آپ خود دوسروں کو پیچھے چھوڑ رہے ہو، یعنی پیچھے کر رہے ہو، دنیا کو آپ پیچھے لے جا رہے ہو۔ اور حقیقت میں آپ کو بتا دوں ایک بہت قیمتی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دنیا میں جتنے انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جتنی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جتنی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری بنیاد اسلام کی ہے۔ اسلام نہیں آتا تو انسان پیچھے چلا جاتا، ہر اعتبار سے، کوئی اعتبار نہیں۔ آپ دیکھیے اسلام جس وقت آیا، یا اسلام کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید جو نہیں تسلیم کرے گا وہ پیچھے چلا جائے گا۔
لوگ زمین کی پوجا کرتے ہیں، لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ جو انسان مخلوق کی پوجا کرے گا وہ کہاں سے آگے بڑھے گا؟ اور جو انسان جو مخلوق اس کی عبادت کرے گا جس نے اسے پیدا کیا ہے وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جب انسان نے قرآن میں یہ عقیدہ دیا کہ جس کو تم پوچھتے ہو یہ تمہاری طرح مخلوق ہے، تو آج انسان چاند پر پہنچا، جس چاند کو پوچھتا ہے نا اس چاند پر پہنچا ہے۔ ہاں ہے بات صحیح؟ جس زمین کو پوچھتا ہے اس زمین پر وہ تعمیرات بنا رہا ہے، اس زمین کو استعمال کر کے وہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو عقیدہ توحید انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ اسلام پیچھے لے جاتا ہے اور کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ اسلام جو ہے ترقی سے روکتا ہے، تو وہ انتہائی بیوقوف انسان ہے، اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، ارے نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو، جتنے نیکی ہو سکتی کرو، آگے بڑھو۔ اور اتنا نہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ سب بڑھنے کی بات ہو رہی ہے، یہ سب ترقی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا اسلام پیچھے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی شبہ چھوڑ دیتے ہیں اسلام جو ہے یہ فرسودہ ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا، یہ عرب کے جاہلوں کے لیے تھا، یہ جنگل والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے تھا۔ اب دنیا بدل چکی ہے، اب اسلام کا کوئی معنی نہیں رہ گیا، اسلام ختم ہو گیا، اب ماڈرن دور آ گیا۔ ماڈرن کا نام لے کر انسان کو کہاں لے گئے؟ کہاں لے گئی دنیا؟ آج انسان اخلاقیات سے عاری ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے، کسی سے آپ پوچھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج جتنے لوگ ہیں سب سے پوچھو، کسی بزرگ کے پاس جاؤ، پوچھو کہ آپ کے دور میں بہت ترقی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آج ترقی بہت آ گئی، اتنا بتاؤ کہ اس ترقی سے انسان اچھا ہوا ہے کہ برا بنا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ کوئی شخص اپنے شعور رکھنے والا یہ نہیں کہے گا جتنی ترقی آئی ہے تباہی آئی ہے، انسان بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے بدتر ہو گیا، عقیدے کے اعتبار سے بدتر ہو گیا ہے، نہ امانت داری رہ چکی ہے، نہ شرم رہ چکی ہے، نہ حیا رہ چکی ہے، نہ سچائی رہ چکی ہے، سب کچھ تو ختم ہوتا ہے۔ اور انسان کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی کی ماں بیٹے میں فرق نہیں رہ گیا، ماں بیٹی میں فرق نہیں رہ گیا ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی، یہ ترقی ہے؟ نہ بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ، کوئی شرم، کوئی تمیز، کوئی احترام نہیں، یہ ترقی ہے؟ نہ باپ کو بیٹے سے ملنے کا وقت ہے، بیٹے کو باپ سے ملنے کا وقت ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، یہ ترقی ہے؟ اور لوگ انسان کہہ رہے ماڈرن ہو گئے۔ یاد رکھیے، اسلام کے دامن میں ہی ترقی ہے، باقی کہیں ترقی نہیں ہے۔ جتنی ترقی دیکھ رہے ہیں سب اسلام کے نام پر ہی ترقی ہوئی ہے۔ تو ہم ان مریدین سے کہیں گے کہ اسلام کو اپنانا یہ آگے بڑھنا ہے، اسلام کو چھوڑنا یہ پیچھے جانا ہے، اسلام کو چھوڑنا ہی یہ پیچھے جانا ہے۔ تو یہ 8ویں بات تھی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن حکیم کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو ہمارے تمام غموں کا علاج اور مداوا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔